बरक़ात आलिया में इजाफ़ा फ़रमाए। आपकी जो दिली मुरादें हैं पाक सैयदा जल्द पूरे फरमाए। परवरदिगार हमारी आखिरी दुआ ये है, हमारी वक्त की हुज्जत सरकार इमाम ज़माना बादशाह का जल्द ज़हूर फरमा। अपनी तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए मौला के जल्द ज़हूर के लिए बाबा ज़िंदगी से पहला मौका है आप बुज़ुर्गों की ज़ियारतों का। नाम आपने मेरा सुन लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे कुरान का हाफिज़ भी हूँ, कारी कुरान भी हूँ। 2 मरतबा करबला मोहल्ला से इनाम भी लेकर आया हूँ तिलावत में। तो ये ज़िक्र नाया नहीं है, ज़ाकिर बदलते रहते हैं। तो मुझे हुक्म दिया है कि हम पे एतराज़ होता है कि शिया में हाफिज़ और कारी नहीं होते। कुरान उसे आता है जो वारिस कुरान को मांगता हो। मौला आपको सलामत बाकरामत फरमाए। मैं एक हदीस पढ़ के दुआएं तिलावत की और एक जनाब आलिया की शान में एक हदीस सुना के मेंबर भाई के हवाले कर दूंगा। रसूल फरमाते हैं रुब्बा तालिल कुरान वल कुरान यलअन, कि बहुत सारे कुरान पढ़ने वाले कारी ऐसे हैं कि पढ़ते वो कुरान है, उल्टा कुरान उन पे लानत करता है। भाई मौला सलामत रखे, मालिक ढेरों जगह दे रहे। मासूम से पूछा गया मौला कुरान पढ़ते हैं, उल्टा कुरान उन पे लानत करता है, क्यों? सरकार ने फरमाया जिस बंदे ने हमारी विलायत के बगैर कुरान पढ़ा, कुरान लानत न करे तो और क्या करे। मौला को सलामत रखे। तो टाइम इतना है मगर अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल हो गए मुझे मुहर्रम पढ़ते हुए। तो पढ़ा मैं मालिकों की बारगाह से हूँ, 10 साल करबला मोहल्ला से पढ़ कर आया हूँ, दर से खारिज तक पढ़ के आया हूँ। तो पहला मौका है, आप एक सलवात का सहारा दें, मैं दुआएं थे आपको से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلاص كيف شوية. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھنے مل کے آواز بڑھاؤ. عشرہ حسینی تو آپ نے سنا ہے، بس ایک ہی حدیث سنانا چاہتا ہوں جناب ثانی زہرا کے فضائل کی، اور پوری رات پہ بھاری ہوگی انشاءاللہ.
رسول کی حدیث ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں کے عقل کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے. اور میں دعا کرتا ہوں، میرے ذمہ دعائیں بھی لگائی ہیں کہ یہاں سے کافی سارے زائر بھی جا رہے ہیں، میں بھی اسی قافلے میں ہوں. مالک تمام زائرین کی حفاظت فرمائے جو اربعین پہ جا رہے ہیں. تو بلا تمہید ساری گفتگو چھوڑ کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ اور ایک حدیث، اور یا علی جتنا بھائی نے وقت دیا ہے، یہ نہیں کہ بندہ زیادہ پڑھ لے تو بڑا عالم ہوتا ہے یا بڑا ذاکر ہوتا ہے، نہیں، جو وقت کو پہچانے وہی بڑا ہوتا ہے. ہاں یہ حقیقت ہے. بھائی جان آپ نے پڑھنا ہے، مولا کے ذاکر ہے. آپ سے دعا لینے کے لیے بس ایک فکر ہے نظرداروں کی نظر کرتا ہوں. ارشاد ربانی ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا. اللہ فرماتے ہیں میں نے مال اور بیٹوں کو انسان کی زینت قرار دیا ہے. اب میں جلدی ایک آیت اور پڑھ دیتا ہوں کہ زینت ہیں کون کون سی چیزیں. اللہ فرماتا ہے اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے ستاروں کو آسمان کی زینت قرار دیا. تمہارے نبی کی حدیث ہے یا علی انتا زین الرحمن، تو رحمان کی زینت ہے. اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں، ستارے ہیں آسمان کی زینت، مال اور بیٹے ہیں انسان کی زینت، علی ہے رحمان کی زینت. جو علی کی زینت بنے اسے زینب کہتے ہیں. اے مولا سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رہے. بسم اللہ بھائی جان، ٹائم اتنا ہے، مالک آپ کو ڈھیر ہو جاتے دے. حیدری یا علی. اچھا قرآن کہتا ہے ہم نے مال اور بیٹوں کو انسان کی زینت قرار دیا. کیا کہنے سیدہ تیرے، جس علی کے حسنین جیسے بیٹے ہونے کے باوجود بھی علی کی زینت کو زینب کہتے ہیں. کیا اقتدار ہے سیدہ کا، چونکہ بی بی کے نام کی عدد ہیں 69، اور اقتدار سیدہ بتا کے ممبر بھائی کے حوالے کرنے لگا ہوں. کیا اقتدار تھا بی بی کا؟ دربار شام میں پہنچی ہے بی بی. بازار کا ماحول ایسا تھا، آپ نے ذاکرین سے علماء سے سنا ہے کہ بندے شراب پی رہے تھے، کسی کی آواز کسی کو سنائی نہیں دے رہی تھی. پہلا قدم علی کی بیٹی نے رکھا اور فرمایا اس کو تو چپ ہو جاؤ. علماء نے لکھا ہے ساکنت الہوا والفضا والاجراس فی اعناق الابل. بی بی کا کہنا تھا چپ ہو جاؤ، کائنات رک گئی. اللہ اکبر، مولا سلامت رکھے. بسم اللہ بھائی جان، مولا ڈھیر عزت عطا فرمائے. ہوا رک گئی، فضا رک گئی، حتیٰ کہ اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں تھی جو ادھر گئی پھر ادھر نہیں آئی. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں جلدی کر رہا ہوں. بسم اللہ. علی بھائی جان راضی رہیں گے، مالک ڈھیر عزت عطا فرمائے. جو ادھر گئی ادھر نہیں آئی. علماء نے شیخ مفید سے پوچھا گیا سرکار بی بی نے تو انسانوں کو کہا تھا، یہ کائنات کیوں رک گئی؟ تو شیخ مفید نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ بی بی تھی حاکم اتم کی صفت مظہر کی کامل مظہر. بی بی نے اپنا اقتدار اپنی نگاہوں میں لے کے فرمایا تھا اس کو تو. زمانہ خاموش اس لیے ہوا تھا، فضا نے سمجھا ہو سکتا ہے بی بی نے مجھے کہا ہو، ہوا نے سمجھا ہو سکتا ہے بی بی نے مجھے کہا ہو، زمانے نے سمجھا ہو سکتا ہے بی بی نے. اللہ اکبر. بسم اللہ. اب کائنات کو اپنی تسخیر میں لے کے آخری فکرہ کہنے لگا ہوں. کائنات کو اپنی تسخیر میں لے کے بی بی نے ایک حدیث پڑھی. بی بی نے فرمایا تم جو یہ جمع ہوئے ہو بتاؤں کیوں آئے ہو؟ خاموش تو پہلے تھے، اذانیں بھی ہو رہی تھیں. یہ اقتدار ہے بھائی جان. جو لوگ اللہ کی نہیں سن رہے تھے بی بی کی سن کے خاموش ہو گئے. ہائے 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 اللہ اکبر. یہ اقتدار ہے علی کی بیٹی کا. خاموش ہو گئے. بی بی نے کہا اور میں تمہیں بتاؤں تم کیوں جمع ہوئے ہو؟ بی بی نے حدیث پڑھی. فرمایا سمعت عن ابی و ابی عن جدی و جدی عن اللہ سبحانہ و تعالی بغض علی علامت مکتوبت علی جبہات اولاد الزنا. میرے پاس وقت ہوتا میں اس کی تشریح کرتا. بی بی کی عظمت کی حدیث پڑھنے لگی ہوں. بی بی نے فرمایا تم جو 9 لاکھ جمع ہوئے ہو بتاؤں کیوں آئے ہو؟ فرمایا میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے میرے نانا سے سنا، میرے نانا نے اللہ سے یہ حدیث قدسی بیان کی کہ اللہ فرماتا ہے علی کا بغض حرام زادوں
کی پیشانی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ بغض علی، بسم اللہ بھائی جان۔ بغض علی علامت مکتوبت علی جبہات اولاد الزنا۔ فرمایا میرے نانا نے فرمایا ہے تم جو جمع ہوئے ہو اس لیے کہ تمہارے اندر ہے میرے بابا کا بغض، اور رسول فرماتے ہیں یا علی تیرا بغض حرام زادوں کی پیشانی کی علامت ہوا کرتا ہے۔ ایک بندہ مجمع سے کھڑا ہوا، اس نے کہا کیف یکون بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی نے کہا ھذا یکون، یہ ایسے تو ہوتا جیسے تو کر رہا ہے۔ مولا آپ کو سلام۔ بسم اللہ۔ ایک شعر اور پڑھ لوں، ایک شعر پڑھ لوں۔ مولا آپ کو ڈھیروں عزت عطا فرمائے۔ ایک فقرہ فضائل کا، مجھے وہ شعر بہت اچھا، ایران کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے بی بی پہ ایک فقرہ لکھا ہے، ایک شعر لکھا ہے، وہ پورا کا پورا فضائل ہے۔ وہ کہتے ہیں تفسیر سر لا الہ زینب، اللہ اکبر، بار تشدید انما زینب، گویا کہ محجوب لا فتح زینب، اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یہ جو لا الہ کی تفسیر کا جو راز ہے نا وہ زینب ہے۔ کیوں؟ دیکھیں، اور بار تشدید انما زینب، یہ جو انما ہے نا، جو انما ولیکم اللہ کے ساتھ آئی ہے یا انما یرید اللہ کے ساتھ آئی ہے، اس انما پہ جو شد ہے نا اسے زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے یار۔ بھائی جان میرے پاس وقت نہیں، مولا جانتے کتنی چیزیں میں نے چھوڑ دی ہیں کہ آپ کے مجمع کو میں معراج پہ لے جاتا، فقرہ کہنے لگا ہوں اور علی مولا سے معافی مانگ کے کہنے لگا ہوں فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں گویا کہ محجوب لا فتح زینب، وہ کہتے ہیں میدان کے لا فتح کو علی کہتے ہیں، پردے کی لا فتح کو زینب کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا آپ کو سلامت رکھے یار۔ کیا گویا کے محجوب لا فتح زینب۔ آؤ انصاف آپ خود نے کرنا ہے، علی بڑا شجاع ہے، بڑا شجاع ہے، معافی مانگ کے کہتا ہوں لقب کیا ملا؟ فاتح خیبر، مدینے کے ایک علاقے کے فاتح ہیں علی۔ میں کہتا ہوں یا علی فاتح خیبر ہونا اور بات ہے، فاتح شام ہونا اور۔ کیسے فتح کیا تھا شام کو سیدہ نے؟ بس ایک ہی فقرہ پڑھنے لگا ہوں تاکہ مجلس کی تکمیل ہو جائے۔ میں نے روایت میں پڑھا ہے کہ بازار شام سے ہو کر جب مدینے گئی ہے نا علی کی بیٹی، جناب ام ایمن نے پوچھا تھا بی بی یہ آپ کے چہرے پہ نشان کیسے ہیں؟ جو سید بیٹھے مجھے معاف کیجئے گا۔ بی بی نے رو کے فرمایا ام ایمن مجھے بتا کہ بندہ تیرے چہرے پہ کوئی شے مارنا چاہے تو کیا کرے گی؟ اس نے کہا بی بی میں دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ رکھ لوں گی۔ علی کی بیٹی نے رو کے فرمایا 11 محرم سے ہمارے ہاتھ باندھے گئے تھے ام ایمن، کبھی ہم کوفہ کے بازاروں میں آئے، کبھی شام کے بازاروں میں آئے، لوگوں نے اتنے پتھر مارے، بازار شام سے 7 قدموں کا فاصلہ تھا دربار شام، فرمایا پتھر اتنے مارے میں نے سجاد کو نہیں پہچانا تھا، سجاد نے مجھے نہیں۔ اللہ لعنت اللہ علیہ